جس کا نبی یتیم ہو اور جس نے دنیا میں انقلاب لا دیا ہو، بھلا وہ اپنی یتیمی کو کیسے مائنس پوائنٹ بنا سکتا ہے؟ اور جو حضور پاک علیہ السلام کے علم کا مظہر بنے، مولا علی، انہوں نے تو بڑی خوبصورت بات کہہ دی تھی کہ تم کس کو یتیم کہتے ہو؟ یتیم وہ تھوڑی ہے جس کا باپ مر گیا ہو۔ ماں باپ کے مرنے سے کوئی یتیم نہیں ہوتا۔ یتیم تو وہ ہے جو علم و ادب سے دور ہو گیا ہے، جس تک علم نہیں پہنچا ہے، جس تک ادب نہیں پہنچا ہے، جس کے اندر جاننے کی جستجو مر گئی ہے کہ جس انسان، جس بچے، جس بوڑھے کے اندر سے جاننے کی للک، جاننے کی کسک، اپنے علم میں اضافے اور برکت کی فکر مر گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے۔ یتیم تو وہ ہے، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقرأ بسم ربک الذی خلق واقرأ ربک الاکرم، آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ حضرات، مشاہیر شہر، عزیز طلباء و طالبات، بظاہر تو ہم ایک بہت چھوٹے سے مکتب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹی سی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ قدرت نے ایک اصول دیا ہے دنیا کو کہ ہر بڑی ہونے والی چیز چھوٹی ہوتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے اس میں برکت آتی ہے، اور وہ برکت قطرے سے تالاب اور تالاب سے ایک نہر اور سمندر بنتی ہے۔ یہ فطرت کا اصول ہے، اور اسی نے ہم کو یہ سمجھایا ہے کہ ذرے کو اور قطرے کو کبھی حقیر نہ سمجھو۔ یہ ذرہ اور قطرہ کب اپنی اصل بلوغ تک پہنچے گا، اپنے اصل منتہا تک پہنچے گا، تب تم کو احساس ہوگا کہ ہم جس چیز کو بے حقیقت سمجھ رہے تھے اس کی حقیقت کیا ہے۔ بے حد خوشی ہوئی اس لائبریری کو دیکھ کر، بلکہ اس عالم گنج کی آبادی جس پر رشک ہے بہت سے محلوں کو، کہ یہ بہت سے محلوں کا مجموعہ ہے۔ یوں تو گنج اردو کی تہذیب کے تحت ناموں میں جڑ جاتا ہے، لیکن گنج کا ایک معنی عالم گنج پر اس اعتبار سے صادق آتا ہے کہ یہ محلوں کا گنج ہے، خزانہ ہے۔ پتہ نہیں ہر گلی میں ایک دو محلے پائے جاتے ہیں، اور سچ مچ یہ عالم گنج ہے۔ یہ گویا ایک عالم نظیر محلہ ہے جس میں بہت سے محلے سمائے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس گھنی آبادی کے اس محلوں سے بنے ہوئے محلے میں ایک لائبریری آپ کو نہیں ملے گی، ایک ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں کوئی بھی شخص تھوڑی دیر سکون کے لیے، استفادے کے لیے، فکر کے لیے اس حوالے سے بیٹھ سکے کہ یہ کسی کا گھر نہیں ہے اور سب کا گھر ہے۔ سب کے گھر ہیں یہاں، لیکن وہاں جانے کے لیے اس کا مہمان ہونا، بلایا یا بن بلایا، ضروری ہے۔ لائبریری اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی اپنا سمجھ کر جاتا ہے اور وہ جگہ اس کو اسی طرح ویلکم کرتی ہے جیسے کسی کو اپنا گھر کرتا ہے۔ تو اس لائبریری کی ضرورت کو اس لوح و قلم لائبریری نے مکمل کیا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ دھیرے دھیرے شاید اس محلے کو احساس ہو اور انہیں لگے کہ جب یہ محلے کی ضرورت ہے تو اس کو کتنا وسیع ہونا چاہیے، اور کس قدر محل نظر ہونا چاہیے، اور کس قدر مرکز نظر ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ جائے گی، اور تب شاید یہ ایک کمرے کے بجائے کئی کمروں پر مشتمل ہوگا، کئی بڑے ہال پر مشتمل ہوگا۔ جب قدردانی ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ ذرہ پہاڑ بنے گا انشاءاللہ المولا تعالی۔ ایک اور بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ لائبریری صرف کتابوں کے رکھنے کی جگہ کو نہیں کہتے، صرف کتابوں کے پڑھنے کی جگہ کو نہیں کہتے۔ لائبریری تحریک کا مرکز ہوتا ہے۔
اگر لائبریری میں تحریک نہ ہو تو وہاں سڑتی ہوئی کتابیں ہوں گی، برباد ہوتا ہوا علم و دانش کا خزینہ ہوگا۔ لائبریری آباد تب ہوتی ہے جب وہاں سے تحریکیں پیدا ہو، تحریک کا محور ہو، تحریک کا مرجع ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں باضابطہ ایک فیکلٹی پیدا ہوئی اور مان لی گئی ہے، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس۔ تو لائبریری اور انفارمیشن کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اور یہاں سے تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اور خوشی کی بات تھی کہ یہ صرف لائبریری نہیں ہے، یہاں تحریک بھی ہے، یہاں طلباء اور طالبات کو ایک موقع بھی ہے۔ یعنی اس لائبریری میں ایک سیکشن طفل کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ جس سوسائٹی میں بچوں کو مقام نہ دیا جائے، جہاں بچوں کو دور کیا جائے، صفوں سے نکال دیا جائے، ان کی آمد سے پریشانی محسوس کی جائے، اس سوسائٹی کے جلد ہی مر جانے پر یقین کر لینا چاہیے۔ اور جس سوسائٹی میں بچوں کے لیے مقام ہو، بچوں کے لیے وقت ہو، بچوں کے لیے سوچنے، سمجھنے، کرنے کے لیے اسپیس ہو، موقع ہو، وہ سوسائٹی زندگی کی طرف بڑھتی ہے، وہ زندہ ہونے کی طرف اپنا قدم بڑھاتی ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پارٹ ٹائم ہی صحیح مکتب شروع کیا گیا۔ یہ سب بڑی خوشائند باتیں ہیں، اور ان خوشائند باتوں میں صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ بہت سے لوگ یہاں کا ایک ہندوستان کا کلچر ہے کہ جاترا بنانے کے لیے ذرا سا دہی چاٹ لیا، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو، مانیتا ہے، ایسا مانا جاتا ہے۔ یہ دہی چاٹنے والی بات نہیں ہے، یہ وہ قدم اٹھایا گیا ہے جس قدم کے نتائج وہاں تک محسوس کیے جائیں گے جہاں تک کسی کی منزل کی حصول کا دن ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے۔ یہ بڑا کام ہے، اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے، اور اس کو کبھی بھی کم کر کے آنکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دن اس کی کوالٹی اپنے آپ کو منوا لے گی، اور آج تو ضرورت مند بچے آ رہے ہیں، کل وہ بچے لا کے دیے جائیں گے کہ جو بچے ہر طرح سے فارغ البال ہوں گے، لیکن ان کو یہاں کی کوالٹی مجبور کرے گی کہ یہاں لا کے بچے دیے جائیں، اس لیے کہ کوالٹی بیسڈ سینٹر ہے۔ جہاں تک طلباء اور طالبات کا سوال ہے کہ یتیم ہیں، تو اسلام تو پہلے دن سے یہ مان چکا ہے۔ ہمارے یہاں جس کا نبی یتیم ہو اور جس نے دنیا میں انقلاب لا دیا ہو، بھلا وہ اپنی یتیمی کو کیسے مائنس پوائنٹ بنا سکتا ہے؟ وہ تو یتیمی کو پہلے دن سے پلس پوائنٹ مانتا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام سے جو علم حاصل کیا تھا، بلا فصل حاصل کیا تھا، مولا علی نے ڈائریکٹ فرسٹ ہینڈ علم حاصل کیا، اور جو حضور پاک علیہ السلام کے علم کا مظہر بنے مولا علی، انہوں نے تو بڑی خوبصورت بات کہہ دی تھی کہ تم کس کو یتیم کہتے ہو؟ یتیم وہ تھوڑی ہے جس کا باپ مر گیا ہو۔ ایک دوسری روایت میں یہی شعر آیا کہ جس کے ماں باپ مر گئے ہو۔ ماں باپ کے مرنے سے کوئی یتیم نہیں ہوتا۔ یتیم تو وہ ہے جو علم و ادب سے دور ہو گیا ہے، جس تک علم نہیں پہنچا ہے، جس تک ادب نہیں پہنچا ہے، جس کے اندر جاننے کی جستجو مر گئی ہے۔ کہ علم کے مطلب کیا ہے؟ علم کے مطلب اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو اس شعر کو نہیں سمجھیں گے۔ اس شعر میں دراصل یہ کہا گیا کہ جس انسان، جس بچے، جس بوڑھے کے اندر سے جاننے کی للک، جاننے کی کسک، اپنے علم میں اضافے اور برکت کی فکر مر گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے، یتیم تو وہ ہے، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر گئے۔ تو یہ جو آپ نے ایک کام کر دیا کہ ان کی یتیمی کہیں ان کے جاننے کی للک کو نہ مار دے، آپ نے اس کی حفاظت کر دی کہ ان کے اندر جاننے اور سیکھنے کا مادہ خوب بالغ ہو۔ ان کو آپ نے موقع دیا، ان کو آپ نے اس بات کے لیے اپنا اسپیس دیا، اپنا وقت دیا۔ یہ آپ دنیا کی بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ صرف سوشل سروس نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے کہ تم ایک نئی نسل تیار کر سکو، خواہ وہ انگلیوں پر گننے کے قابل ہی کیوں نہ ہو،
کہ وہ دنیا کو قیادت دے سکے، دنیا کو علم کا شوق دے سکے، دنیا کو پروٹیکٹ کر سکے، دنیا کو ایک ایسا سمت دے سکے کہ جو صحیح رخ پر دنیا کو آگے بڑھنے میں مدد کرے، وہ کام آپ کر رہے ہیں۔ بہت اچھا لگا، اور مجھے وہ مصرع بھی یاد آیا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ لوح و قلم بظاہر بڑی چھوٹی سی چیز ہے، اب تو لوح دیکھنے والے بھی کوئی نہیں رہے، بچوں سے پوچھا جائے کہ لوح کس کو کہتے ہیں تو شاید بہت مشکل واقع ہوگی، لیکن ہمارے ہاں اس لکڑی کے لوح یا کاغذ کی ایک دفتی سے آگے بڑھ کر لوح محفوظ کا تصور ہے، جس میں سب کچھ سمایا ہوا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو ہو رہی ہے یا ہوگی وہ لوح سے الگ نہیں ہے، وہ سب لوح میں ہے، بلکہ جن کو بھی ضرورت ہو وہ بینائی اور بصیرت پیدا کریں اور لوح دیکھیں، لوح میں وہ سب کچھ موجود ہے۔ اور قلم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، نون والقلم وما یسطرون کی بات کہہ دی گئی، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ نون سے حضور پاک علیہ السلام مراد ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ نون میں ہوں، اور قلم وہ ہے جو لوح محفوظ پر چل رہا ہے، جو قسمتیں لکھ رہا ہے۔ تو ذرا دیکھیے تو کہ لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے کہ عالم گنج میں ایک لوح و قلم نام کی لائبریری بنے گی، اور جہاں سے قسمت اور تقدیر لکھی جائے گی ان کی، جن کی تقدیر لگتا تھا کہ یہیں پر خاموش ہو گئی، ان کی تقدیر آپ لوح محفوظ پر لکھ دینے کے نتیجے میں لکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے، میں ویلکم کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں اس کوشش کو، بڑی اچھی بات، اور دل خوش ہوا یہاں آ کر، بڑے بڑے جلسوں میں جا کر، بڑے بڑے مجمع کو دیکھ کر، بڑی بڑی تقریریں سن کر، بڑے بڑے اساتذہ سے گفتگو سن کر جو فرحت ہوتی ہے، اس سے زیادہ فرحت اس کلی کو دیکھ کر ہوئی جو کھل کر ایک کمپلیٹ گل بننے والی ہے، ایک گلدستہ بننے والی ہے۔ یہاں کئی کلیاں ہیں، تو یہ ایک بڑا کام، ایک بڑی شروعات، ایک بڑی عمارت کی بنیاد آپ ڈال رہے ہیں، ایک ایسی بنیاد جس پر منزلوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کتنی منزل اٹھ سکتی ہے۔ پتہ نہیں کون سا بچہ اس میں سے ایسا نکلے گا جو کہاں تک جائے گا، اور اس کی بلندی کہاں تک جائے گی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس لیے میں یہاں آ کر اپنے آپ کو بہت کامیاب اور بامراد سمجھ رہا ہوں کہ اس رمضان میں جو کچھ بھی ہم کر سکے، معمولی سا، حقیر سا، شاید ان سب میں افضل کام یہی ہے کہ میں ایک ایسی جگہ آیا جہاں عبادت ہو رہی ہے۔ اب ایک پہلو اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ سن کر میں بڑا متاثر ہوا کہ عید کٹ بانٹنے والے بہت ہیں، عید کٹ بہت بٹ رہی ہے، اور عید کٹ کا بڑھنا اور بٹنا شاید اسی طرح بہت کامیاب بات نہیں ہے جس طرح کوئی کہے کہ اس ملک میں اتنے کروڑ لوگوں کو ہم فری کھانا دے رہے ہیں۔ کریڈٹ لیتے لیتے کہاں گیا کریڈٹ، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اگر آپ فری کھانا اتنے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ آپ کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس نوکری نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے خود کفالت نہیں ہے، وہ پریشان حال ہے۔ یعنی آپ اس بات کے لیے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ میرے یہاں اتنے کروڑ لوگ فری دانہ لینے کو محتاج ہیں۔ یہ کریڈٹ ہے یا پھر ڈیبٹ ہے، اللہ بہتر جانے۔ اسی طرح فری کٹ بانٹ دینا، اپنی ملت کا آئینہ خود دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں کہ فری کٹ کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ فری کٹ کے ساتھ ایک چیز جوڑی گئی، یہاں صرف فری کٹ نہیں ملے گا، یہاں انہی کو فری کٹ ملے گا جن کے بچے یا بچیاں غیر علمی شغل سے نکل کر علمی شغل میں آئے ہیں، تو وہ اس لائق ہے کہ جو بچہ معاشی طور پر ان کے لیے مددگار ہوتا وہ چھوڑ کر پڑھنے آیا ہے، تو وہ اس لائق ہے کہ اس کے پڑھنے کے بدلے میں علمی کٹ لے کے جائیں اور عیدی کٹ لے کے جائیں۔ یہ بڑی بات ہے، اچھا لگا سن کر، اور یہ پہلو بڑا کنسٹرکٹیو اور تعمیری لگا۔ میں اسی دعا کے ساتھ، تقریر کا تو کوئی موقع نہیں، ہم سب تو دیکھنے آئے ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ بڑا خوشائن پہلو ہے۔ نماز کا وقت بھی ہے، آپ میں سے بعض 1 بجے کی جماعت میں شریک ہوتے ہیں، بعض 1:15 بجے کی، تو میں حارج نہیں ہونا چاہتا،
مجھے بھی آج جانا ہے. ایک ایران کے قاری صاحب آ رہے ہیں, ان کو میرے یہاں آج ظہر کی نماز کے بعد قرأت کرنی ہے, تو ظہر میرے یہاں 2 بجے ہوتی ہے, اس لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. تو بہت اچھا لگا, بہت بہتر لگا, اور جب کبھی بھی مجھے بلایا جائے گا یا کبھی گزرتے ہوئے موقع ملا تو میں خود بھی حاضر آؤں گا, اس لیے کہ یہ بڑا کام ہے. اور کلی کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے کہ انسان کو, وہ خوشی اس ادارے کو دیکھ کر ہوئی. اسامہ غنی صاحب اور آپ کے ساتھ جو معاونین ہیں, مولانا فضل صاحب, ریحان غنی صاحب کی سرپرستی ہے آپ حضرات کی, اور یہاں تو صحافی حضرات بھی موجود ہیں. 2 صحافی تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور صحافی بھی ہیں, استاد بھی ہیں, اور شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, نصر بلخی صاحب, سبحان اللہ. تو یہاں تو مختلف قسم کے ماہرین اور دانشوروں کا ایک مجموعہ ہے, گلدستہ ہے. آپ جیسے مخلص بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مخلصین کی تعداد ادھر ادھر موجود ہے. اسی خوش آئند کے لمحات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے, اور میری دعا, میری مساعی, میری کوشش میں مجھ سے اگر کچھ آپ چاہیں گے اور میرے بس میں ہوگا تو ہم بھی حاضر ہیں آپ کی مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو آباد و شاداب رکھے اور بہتر سے بہتر بنائے, شگفتہ بنائے, اور اس میں خوب برکت عطا فرمائے. اور اس کے جو نشانے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد حقیقت بنا کر سامنے لائے, کہ ہم لوگ یہاں پھر سے آئیں اور کہیں کہ ہم ایک کمرے میں آئے تھے, آج یہ پورا ایک امیدوں کا مرکز, محور اور محل بن گیا ہے. آمین ثم آمین.